السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ایک خبر آئی تھی میرے سامنے بیسیکلی، تو کل بھی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بحرین کے پہلے بلاک 70 والے F-16 کو جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. اس جہاز کو لاک ہیڈ مارٹن کی گرین ویلے فیسلٹی سے جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کی جو ہے وہ فلائٹ وغیرہ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس کو بحرین کے حوالے کر دیا جائے گا. بلاک 70 کا یہ F-16 ہے، وی ویریئنٹ والا. سب سے بہترین اس وقت جو دنیا کے اندر F-16 ہے وہ یہ وی ویریئنٹ والا ہی F-16 سمجھا جاتا ہے. امریکن ایئر فورس بھی اپنے پرانے F-16 جہازوں کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہی ہے اسی وی ویریئنٹ کے اوپر. اب جب یہ میں خبر پڑھ رہا تھا نا، تو یہاں پہ خبر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ F-16 گرین ویلے فیسلٹی سے جو ہے وہ لاک ہیڈ مارٹن نے رول آؤٹ کیا. امپورٹنس والی کیا بات ہے کہ جو F-16 تھا نا، لاک ہیڈ مارٹن کمپنی اس کو اپنے فورٹ ورتھ ٹیکسس کی فیسلٹی سے جو ہے وہ تیار کرواتی تھی. آپ کہہ لیں کہ فورٹ ورتھ ٹیکسس ایک جگہ ہے امریکہ کے اندر، وہاں پہ یہ F-16 کی فیکٹری تھی. آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہاں پہ یہ F-16 جو ہے وہ تیار کیے جاتے تھے، اور دنیا کے جتنے بھی F-16 تیار کیے گئے ہیں آلموسٹ موسٹلی جو ہے وہ اسی فیسلٹی، اسی فیکٹری سے باہر آئے ہیں. لیکن اب لاک ہیڈ مارٹن نے اپنا ایک F-35 جہاز تیار کرنا شروع کر دیا. F-35 جہاز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. جو امیر ممالک ہیں، خاص طور پہ یورپین ہو گئے، امریکہ خود جو ہے وہ کافی امیر ملک ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈیفنس بجٹ امریکہ کا ہے، تقریباً $750 بلین کے قریب ہے. اور امریکہ کی 3 آرمڈ سروسز جو ہے وہ یہ F-35 جہاز کو پرچیز کر رہی ہیں. امریکن ایئر فورس، امریکن نیوی، امریکن میرین کارپس، تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قسم کے جو ہے وہ انہوں نے جہاز بنائے ہوئے ہیں. تو F-35 کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. یورپ کی بہت سی کنٹریز اس کو پرچیز کر رہی ہیں، نئے سے نئے آرڈرز دے رہی ہیں. تو لاک ہیڈ مارٹن نے کیا سوچا، انہوں نے اپنے F-16 کی جو فیکٹری تھی نا، جو فورٹ ورتھ ٹیکسس کے اندر تھی، وہاں سے اس نے اپنے F-16 کی فیکٹری خالی کی اور وہاں پہ اس نے اپنے F-35 جہاز بنانا شروع کر دیے، تاکہ وہ جو آرڈرز ہیں F-35 کو وہ ان کو پورا کر سکے. دیکھیں جتنے زیادہ آرڈرز ہوں گے آپ کو اپنی پروڈکشن فیسلٹی بھی بڑھانی پڑے گی. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نئی فیسلٹی جو ہے اس کو کھڑا کر دیں. آپ اپنی ایگزسٹنگ فیسلٹیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی جو ہے وہ پروڈکشن مزید تیز کر لیتے ہیں. کافی دیر پہلے جب انڈیا کا یہ MMRCA پروگرام چل رہا تھا، تو اس وقت لاک ہیڈ مارٹن نے انڈیا کو یہ آفر کی تھی کہ ہم F-16 کا ایک بالکل نیا ویریئنٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، جس کو نہ ہم F-16 وی ویریئنٹ بولیں گے، جس کو نہ ہم F-16 کا بلاک 70 بولیں گے، جس کو ہم F-21 جہاز بولیں گے. اور یہ ایک ایسا جہاز ہوگا جو کہ F-16 سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ ہم F-16 کی ساری پروڈکشن جو ہے نا وہ انڈیا شفٹ کر دیں گے. دیکھیں لاک ہیڈ مارٹن جو ہے نا وہ پہلے سے فورسی کر رہی تھی کہ اس کے پاس F-35 کے کتنے آرڈرز آنے جا رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلے لاک ہیڈ مارٹن کو پتا تھا کہ اس نے امریکن ملٹری کے کتنے آرڈرز بھگتانے ہیں. پتا ہوتا نا، آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ اس ملک کا حصہ ہیں، اس ایکو سسٹم کا حصہ ہیں. آپ روز امریکن ایئر فورس سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بلکہ امریکن ایئر فورس کے جو کئی لوگ ہیں وہ لاک ہیڈ مارٹن کے اندر ڈیپیوٹ ہو گئے ہوں گے. تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ امریکن ایئر فورس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، ہماری یہ پروڈکشن فیسلٹیز ہیں، ہم نے اتنا F-35A تیار کرنا ہے، اتنا F-35B تیار کرنا ہے، جس کے اندر سے ہم نے انگلینڈ کی رائل نیوی کو بھی دینا ہے، جس کے اندر سے ہم نے جاپان کو بھی دینا ہے، ساؤتھ کوریا کو بھی دینا ہے. اتنا ہم نے F-35C جہاز تیار کرنا ہے. F-35C میرا خیال ہے کہ سب سے کم جو ہے وہ تیار ہوگا، کیونکہ F-35C صرف امریکن نیوی پرچیز کرے گی. یہ ان کا کیریئر بیسڈ ویریئنٹ ہے جو کہ F-35 کے اندر سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس کے ونگز جو ہے وہ کافی بڑے ہیں، اور اوور آل ڈائمینشن جو ہے F-35C کی وہ F-35A اور F-35B سے جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے. لیکن لاک ہیڈ مارٹن کو پتا تھا کہ اس نے F-35 کے اگر آرڈرز بھگتانے ہیں نا، تو اس کو یہ فورٹ ورتھ والی F-16 کی فیکٹری بھی استعمال کرنی پڑے گی. اس لیے لاک ہیڈ مارٹن نے انڈیا کو آفر کر دی کہ F-16 کی ساری پروڈکشن آپ لے لیں، انڈیا میں F-16 تیار کریں، نئے نام سے تیار کریں، بلکہ جتنے F-16 آپ تیار کریں گے ان کی ہم آپ کو رائلٹی بھی دے دیں گے. F-21 کے نام سے آپ اس جہاز کو بنائیں، F-21 کے نام سے آپ اس جہاز کو بیچیں، جس کو بھی بیچیں گے بحرین کو بیچیں، جس کو بھی بیچیں گے عمان کو بیچیں، اس کے اندر سے آپ پیسے بھی لیں، اپنی رائلٹی بھی جو ہے وہ کھاتے جائیں. لیکن انڈیا نہیں مانا. اب میرا یہاں پہ سوال ہے، انڈیا کیوں نہیں مانا؟ انڈیا امریکہ سے یہ بڑے جہاز لیتا ہے، اپاچی ہیلی کاپٹر لیتا ہے، یہ P-8 پوسائیڈن اس نے جو ہے وہ میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ لے لیے. یہ بڑا زبردست جہاز ہے، آپ نے سب میرینز ہنٹ کرنی ہو تو دنیا کا بیسٹ جہاز سمجھا جاتا ہے. لیکن انڈیا فائٹر جیٹ نہیں کوئی پرچیز کرتا امریکہ سے. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ کیونکہ انڈینز کو پتا ہے کہ امریکن فائٹر جیٹ پرچیز کرنے کا کیا مقصد ہے. آپ ایک طرف خودکشی کر لیں یا آپ دوسری طرف امریکہ کا ایک کوئی فائٹر جیٹ جو ہے وہ پرچیز کر لیں. فائٹر جیٹ آپ نے کوئی تھوڑے نمبر کے اندر پرچیز نہیں کرنے ہوتے. اگر آپ نے اچھا خاصا فلیٹ آپ کا ہے، انڈیا کی ایئر فورس بڑی ایئر فورس ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی اسی حساب سے زیادہ ہے،
پاکستان کے پاس 80-85 F-16 موجود ہیں اور ابھی یہ تھوڑے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان ایئر فورس کا جو اوریجنل پلان تھا وہ تقریباً 120-25 F-16 کا تھا. تو انڈین ایئر فورس اگر F-16 پرچیز کرتی ہے, اگر اپنے ملک کے اندر اس کی فیکٹری لگا لیتی ہے, تو انڈین ایئر فورس جو ہے ہو سکتا ہے زیادہ F-16 جو ہے ان کو پرچیز کرے یا F-16 بنائے. لیکن انڈینز کیوں نہیں یہ F-16 لیتے؟ انڈینز کیوں نہیں یہ F-18 جو ہے وہ لے رہے؟ انڈیا کو اپنی نیوی کے لیے ایک نیا جہاز چاہیے. ایک طرف وہ F-18 کو جو ہے ایویلیویٹ کر رہے ہیں گوا کے اندر, دوسری طرف وہ رفال M کو جو ہے وہ ایویلیویٹ کر رہے ہیں گوا کے اندر. تو انڈینز کیوں نہیں یہ امریکن جہاز پرچیز کرتے؟ یہ سوچنے والی بات ہے, کیونکہ انڈینز کو اس بات کا پتہ ہے کہ خودکشی کر لو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی امریکن جہاز پرچیز کرو. کیونکہ امریکن جہاز آپ نے زیادہ نمبرز میں پرچیز کرنے ہیں, جتنے زیادہ نمبر میں پرچیز کریں گے امریکہ آپ کو اتنا جو ہے وہ دبائے گا. امریکہ کی ہیجمنی جو ہے وہ آپ پہ قائم ہو جائے گی. پھر امریکہ چاہے گا تو آپ کو اس کے ایسا ریڈارز دے گا, پھر امریکہ چاہے گا تو اس کو آپ کو وہ اپ گریڈ کرنے کی اجازت دے گا. آپ تو پھر ڈیپینڈنٹ ہو گئے امریکہ کے اوپر, ہر طرح سے ڈیپینڈنٹ ہو گئے. انڈیا نہیں مانا. اس وجہ سے لاکہیڈ مارٹن کو جو اپنی F-16 کی فیکٹری تھی نا, وہ یہ گرین ویلے کے اندر شفٹ کرنی پڑی. گرین ویلے جو ہے یہ بھی لاکہیڈ مارٹن کی ایک فیسلٹی ہے. یہ بیسیکلی اس کو فیسلٹی کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک جہاز کی فیکٹری نہیں ہوتی. یہاں پہ لاکہیڈ مارٹن اپنے بہت سے جہاز تیار کرتی ہے, ان کی مینٹیننس وغیرہ جو ہے وہ اپ گریڈیشن سارا کچھ انہی فیسلٹیز کے اندر ہوتا ہے. تو بہت سے کام ہوتے ہیں. تو اینی وے امریکنز کو اپنی یہ F-16 کی جو پروڈکشن لائن ہے نا, وہ یہ گرین ویلے کے اندر شفٹ کرنی پڑی. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گرین ویلے جو ہے یہ کیا چیز ہے. یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن سا مجھے لگتا ہے کہ اس کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 70,000 کے قریب ہے. اب 70,000 کی آبادی جو ہے وہ ہمارے محلوں کے اندر ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا یہ شہر ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ساؤتھ کیرولینا کی 6th لارجسٹ سٹی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ساؤتھ کیرولینا کی 6th لارجسٹ سٹی کی اگر پاپولیشن 70,000 ہے تو یہ کتنا کا بڑا شہر ہوگا. لیکن ان 70,000 لوگوں کے لیے, یا آپ کہہ لیں کہ پوری ساؤتھ کیرولینا کاؤنٹی کے لیے, یا ان کا جو وہ پروونس جو بھی وہ بولتے ہیں اس کو, اس کے لیے لاکہیڈ مارٹن کی پوری فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے. اسی وجہ سے تو امریکہ کے اندر جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ تھوڑے لوگوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کے مواقع ہیں, اور اس وجہ سے ان کی جو انکم ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. اینی وے یہ تو خیر آف ٹاپک بات ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے اور امریکہ کو بھی سوچنی چاہیے. صرف ہمیں ہی نہیں سوچنی چاہیے ایک طرف سے ہی, امریکہ کو بھی سوچنی چاہیے کہ اگر آنے والے دنوں کے اندر اس نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے تو اس کو یہ اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. دنیا کو آرام دے, کاروبار کرے, تجارت کرے, خود بھی پیسہ کمائے, دنیا جو ہے وہ بھی اس سے کو فائدہ اٹھائے. اور اتنی زیادہ جو اس نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں نا کہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, ان کو ختم کرے. ٹھیک ہے, اس کی ہیجمنی تو جو ہے وہ قائم رہتی ہے, لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ بھئی آپ نے ایک اسلحہ دینا ہے, آپ نے ایک F-16 دینا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے یہ اتنا بڑا ایگریمنٹ بھی اٹھوا دیا کہ بھئی یہ آپ ایگریمنٹ پورا کرو گے تو آپ F-16 استعمال کر سکتے ہو, ورنہ نہیں کر سکتے. اب امریکنز کے ساتھ چلیں گے نا تو امریکنز آپ کو کھا جائیں گے, 100% بات ہے. اور اسی وجہ سے لاکہیڈ مارٹن کو اپنی F-16 کی جو فیسلٹی ہے اس کو اپنی گرین ویلے کی فیسلٹی میں ہی شفٹ کرنا پڑا, اور انڈیا نے F-16 کی جو فیکٹری ہے وہ اپنے ملک کے اندر نہیں لگائی. تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی, چھوٹا سا انالیسس تھا, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی خبر, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو, اللہ حافظ.